مضمون کے بعد اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کی ایک مختصر آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک میں اہل ایمان سے مطالبہ کرتا ہے، فرماتا ہے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن کریم میں ایک لفظ اطاعت کا، ایک لفظ آیا اتباع کا اور ایک لفظ آیا عبادت کا۔ مذہب اسلام میں عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ رب نے قرآن میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور رب نے لکھ دیا اس بات کو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں اور اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ مذہب اسلام میں عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی مذہب کے اندر اجازت نہیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک امید لے کر آیا ہوں، میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ فرماتے کیوں؟ کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ درخت آپ کو سجدہ کریں، جانور آپ کے قدموں میں جھکیں، انگلی کا اشارہ ہو جائے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آئے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، بادل آپ کے اشارے پہ برسیں، تو میں تمنا لے کر آیا ہوں کہ جب اور ساری چیزیں آپ کے قدموں میں جھکتی تو میں آپ کو سجدہ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میری شریعت میں خدا کے سوا کسی اور کی عبادت کا حکم ہوتا تو میں عورت کو سجدہ کرتا کہ خاوند کو سجدہ کرے، لہذا فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اپنے فضل سے بندے کے گناہ معاف کر دے، لیکن شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ رفض ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرتا ہے، شرک کے سوا رب چاہے اپنے فضل سے بندے کے گناہ معاف کر دے۔ کیوں؟ گناہ کرنا بندے کا کام ہے اور عفو درگزر کرنا یہ مولا کا کام ہے۔ رب فرماتا الا من تاب وآمن عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہاں بندہ سچائی سے توبہ کرے اور ایمان کے ساتھ اچھا عمل کرے تو رب فرماتا اس بندے کی برائیوں کو میں بھلائی میں تبدیل کر دیتا ہوں، تبدیل کرنے والا مہربان ہے۔ گناہ بندے سے سرزد ہوتے ہیں اور بندے کو بخشش کی عطا کرنے والا اور گناہ کو بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا رب ہے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، رب فرماتا ہے کہ تجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ مولا فرماتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب آپ کی بارگاہ میں میرے بندے سوال کرتے خدا ہم سے قریب ہے یا ہم سے دور ہے، اب رب کے جلوے بندے سے قریب ہیں، خدا کی ذات کے لیے تو ہم یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے، جو مراد ہے کہ اللہ کے جلوے اللہ کی رحمت بندے سے قریب ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کننا فی سفر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فلما علونا کبرنا ورفعنا اصواتنا، جب بلندی پہ چڑھے تو ہم نے اپنے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ امام الانبیاء فرماتے اربوا ولا اوفزکم انکم لا تدون السمع ولا غائبا، آپ فرماتے اپنے نفس پہ نرمی کرو، کسی بہرے اور غائب کو نہیں سناتے ہو، معکم وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کے رحمت کے جلوے تمہارے ساتھ ہیں، وہ اپنے فضل و کرم سے بندے کے ساتھ ہے۔
وَأَقُولُ فِي خلف دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ، اور میں بالکل آہستہ حضور کے چوپایا کے پیچھے لا حول ولا پڑھ رہا تھا، فالتفت الیہ، حضور مڑ کے کہتے ہیں یا عبداللہ بن قیس حل ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، اے عبداللہ بن قیس میں جنت کے خزانوں میں سے تجھے خزانہ نہ بتاؤں؟ میں عرض کرتا ہوں ہاں۔ فرماتے قل لا حول ولا قوت الا باللہ فانها کنز من کنوز الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے لا حول ولا کثر سے پڑھ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو بخش کرنے والا مولا، عطائیں عطا کرنے والا خدا، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں۔ مذہب اسلام میں عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ عبادت کے بعد ہم دوسرا لفظ دے گے تو مذہب اسلام کے اندر وہ لفظ آتا ہے اتباع کا۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کو رہبر رہنما مان کر اس کے پیچھے چلنا۔ مذہب اسلام کے اندر اس کے لیے الفاظ کس کے آئے ہیں؟ قرآن کریم میں رسول اللہ کے لیے۔ رب فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ دعویٰ ہے، تو اس کے لیے قدرت نے شرط کیا رکھی؟ علماء موجود ہیں۔ آیت کے اندر 3 الفاظ ہیں، ایک ہے اطاعت، اتباع، اور اتباع کے ساتھ ایک ہے حکم، اس کے بعد پھر اس کی سورۃ رب کدی نے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی محبت کے لیے شرط ہے مصطفیٰ کی غلامی۔ اور جب غلامی مصطفیٰ کا پٹا انسان اپنے گردن میں داخل کر لیتا ہے، اب کوئی قید نہیں ہے۔ دیکھیے ایک ہے محبت، ایک ہے محبوبیت۔ تو محبت اور محبوبیت کے بیچ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے تو اس کے لیے شرط ہے محمد مصطفیٰ کی غلامی۔ جب غلامی مصطفیٰ میں انسان شامل ہو جائے، اب اللہ نے کوئی قید نہیں رکھی، رب فرماتا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ مذہب اسلام کے اتباع صرف رسول اللہ کی ہوتی ہے، کسی اور کے اتباع کی اجازت ہوتی تو قرآن یوں الفاظ بیان نہیں کرتا۔ رب فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں میں مت چلنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، کیونکہ عبادت اللہ کی ہوتی ہے، دنیا میں رب کی ذات آنے سے پاک ہے۔ اے مولا تیری عظمتوں کو سمجھے کیسے، تیری رحمتوں کو پرکھیں کیسے، تیری سطوتوں کو ہم سمجھیں کیسے، تیری بڑائی اور کبریائی کو ہم بھانپیں کیسے۔ تو رب فرماتا میں نے اپنا نائب کائنات میں بنایا، اس کو دیکھو تو پھر تمہیں خدا یاد آ جائے۔ اس نائب کا نام کیا ہے؟ انا سمعنا منادین ینادی الایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ہم نے ایک منادی کو سنا، وہ کہتا ہے کہ تم اللہ کو مانو۔ اے مولا ہم مانے کیسے؟ تو کہا کہ مصطفیٰ کو دیکھو، اگر ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کو مان لو گے تو تمہیں خدا کی ذات، خدا سے محبت ہو جائے گی، اللہ کی اتباع کے اندر تم غرق ہو جاؤ گے۔ اس منادی کا نام کیا ہے؟ تو کہنے والا یہ کہتا ہے منادی کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلنے والے الفاظ اسی کا نام ہے ایمان۔ اگر شک ہو تو امام مسلم سے پوچھو۔ امام مسلم بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابتدائی دور کے اندر اللہ کے محبوب کی ساری باتیں لکھتے تھے، ان میں سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص تھے۔ وہ کہتے ہیں جو مصطفیٰ فرماتے میں لکھ لیتا، اس زمانے میں کسی نے مجھے یہ کہا اے عبداللہ رسول کی ساری باتیں کیوں لکھتا ہے؟ ظاہری شکل میں تو ہم جیسے ہیں نا، تو اس نے ظاہری شکل کے الفاظ نہیں کہے، میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں۔ اس نے تو سیدھے لفظ یہ کہ منافق بھی تھے اس زمانے میں،
ارے ظاہری اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے، شکل مصطفیٰ کی ہم جیسی، اس شکل مصطفیٰ پر پردہ ہے کس کا؟ بشریت کا، اور اس کے نیچے نورانیت ہے۔ اگر بشریت کا پردہ اٹھ جاتا تو اس آنکھ میں طاقت ہے جو مصطفیٰ کے جلوے کو دیکھے۔ محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو میں نے لکھنا بند کر دیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تو نے لکھنا کیوں بند کیا؟ تو کا سرکار فلاں شخص یہ کہتا ہے کہ حضور کبھی غصے میں بات کرتے ہیں، کبھی کس حال میں بات کرتے ہیں، رسول اللہ کی ساری باتوں کو کیوں لکھتا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اختب یا عبداللہ فوالذی لا الہ الا غیرہ لا یخرج من ھذا الا هو الحق۔ فرماتے عبداللہ لکھ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں مصطفیٰ کی روح پاک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محبوب خدا فرماتے لکھ، جو میں کہتا ہوں زبان مصطفیٰ سے نکلتا وہ حق ہے۔ اب مچل کے پڑھو، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ اب پتہ ہمیں چلا کہ عبادت صرف اللہ کی، اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب قرآن کریم کی اس آیت پاک میں رب فرماتا ایمان والو تم اطاعت اللہ کی کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی بات کو قبول کرنا، کسی کے حکم کے ماننے کا نام اطاعت ہے۔ اب علماء کرام نے اطاعت کی 4-5 قسمیں لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے، پیر و مرشد کی اطاعت ہوتی ہے، استاد کی اطاعت ہوتی ہے، اور ماں باپ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو دیکھیں گے تو بڑی شان ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کے بارے میں ہم سمجھیں، 5ویں درجے کی اطاعت کی اتنی اہمیت ہے، اگر بندہ اس کو راضی کرے تو مولا راضی ہو جائے۔ رب فرماتا اشکر لی والوالدیک، بندہ تو مجھے راضی کر، تیرے ماں باپ کو راضی کر، میرا شکر ادا کر، تیرے ماں باپ کا شکر ادا کر۔ بھائی یزید بستامی کی سیرت کا مطالعہ کرو، 5 سال کی عمر ہے، ان کی والدہ مدرسے میں چھوڑنے گئی، استاد نے جب سورہ لقمان کی آیت پڑھائی اشکر لی والوالدیک، بندہ تو میرا شکر ادا کر، تیرے ماں باپ کا شکر ادا کر۔ وہ استاد کو کہتے مجھے اجازت دے گھر جانا ہے، والدہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے رب نے فرمایا 2 شکر ادا کر، رب کا شکر ادا کر، ماں باپ کا شکر ادا کر۔ میں ایک وقت میں 2 شکر ادا نہیں کر سکتا، یا اجازت دے دو میں تمہیں راضی کروں، یا اجازت دے دو میں مولا کو راضی کروں۔ والدہ کہتے جاؤ میں نے تمہیں اجازت دے دی، مولا کو راضی کر۔ اب فرماتے 40 سال تک میں بیابان میں، 40 سال تک میں صحرا میں خدا کو اللہ کی عبادت و بندگی کر کے مولا کو راضی کرتا رہا، انانیت کے جتنے بت تھے ان کو میں پاش کرتا رہا، قد افلا من تزکا سے اپنے دل کو میں صاف کرتا رہا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، دانے میں کب بہار آتی ہے، اس کو کب ہریالی ملتی ہے، جب اپنے انا کو فنا کرتا ہے تو اس کو بقا مل جاتی ہے۔ انسان انسانیت کے معیار پہ اترتا ہے تو اس کی شان بلند و بالا ہو جاتی ہے۔ رب قدیر نے اس کی تعریف قرآن میں یوں بیان کی، پہلے اللہ 4 چیزوں کی قسمیں بیان کرتا ہے، پھر انسان کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ رب فرماتا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے تین کی قسم ہے، مجھے انجیر کی قسم ہے، مجھے طور سینا کی قسم ہے، امن والے شہر مکہ کی قسم ہے۔ ان 4 عظمتوں کو بیان کرنے کے بعد رب فرماتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو اچھی شکل میں پیدا کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج انسان کے سر پر رکھا، خلافت الہی کا تاج اللہ نے انسان کو عطا فرمایا، امانت الہی اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، اتنی خوبیوں کا مالک انسان تھا۔ پھر جب انسان
انسان انسانیت کی حدود کو چھوڑ کر جب انسان خدا کی نافرمانی میں پڑ جاتا ہے، رب فرماتا ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ بلندی والا انسان پستی میں آیا۔ اے مولا پھر پستی سے کوئی نکلتا ہے کہ نہیں؟ رب فرماتا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ہاں ان میں سے اچھے عمل والے اور جو ایمان والے ہیں ان کو میں اتنا اجر عطا کرتا ہوں، ان کا اجر کبھی منقطع نہیں ہوتا ہے۔ کبھی اللہ فرماتا والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم ہے انسان خسارے میں ہے۔ اے مولا کوئی خسارے سے نکلا ہوا ہے؟ رب فرماتا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انسان کا مقام یہ نہیں تھا، تو جھاڑو لے کر نہیں آیا تھا، تو تخت و تاج کا مالک تھا۔ ہر چیز کی ایک قدر ہوتی ہے، ایک مقام ہے۔ جب اپنی حد کو چھوڑتا ہے تو ذلت و تباہی کا وہ انسان منظر بن جاتا ہے۔ بال انسان کے سر پر رہتے ہیں تو انسان عزت سے اس کو دیکھتا ہے، اور جب نائی کے دکان پر انسان کی عزت والے بال نیچے گرتے ہیں، عزت والے بالوں کو انسان اپنے پاؤں سے کچلتا ہے۔ انسان تیرا یہ معیار نہیں تھا، تو تخت و تاج کو لے کر آنے والا تھا، اور تو نے کیسر و کسرا کو فتح کیا تھا، تو نے دومت و جندل کو فتح کیا تھا۔ ڈاکٹر اقبال یہ کہے جہاں پہنچے زمین کو آسماں سے کر دیا بالا، جہاں پہنچے در و دیوار کا نقشہ بدل ڈالا۔ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، ان کے بارے میں محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود کہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل من هذه الامه ابرها قلوبا اعمق علما اقلها تکلفا اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ فارقوا لهم فضلهم۔ وہ محمد مصطفیٰ کے اصحاب ہیں، اللہ نے اس امت میں نبیوں کے بعد ان کو افضل کہا، اور اس کے بعد اللہ نے ان کے دلوں کو تقویٰ سے بھر دیا ہے۔ ان کا علم دنیا کے علم سے زیادہ، ان کا عمل بنابر سے خالی، اور رب نے دو کاموں کے لیے چن لیا ہے، نبی کی صحبت اور دین کے اقامت کے لیے۔ ان کے فضل کو پہچانو۔ کہیں محبوب خدا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتہو غرر بازی فمن احبب حبی احبہم ومن ابغض بغضی ابغضہم۔ محبوب خدا فرماتے لوگوں میرے صحابہ کو نشانے مت بناؤ، ان کے شان کے اندر بکواس مت کرو، بک بک مت کیا کرو، ان کے فضل کو جانو۔ جو ان سے محبت کرتا ہے میری محبت سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے میری بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے انسان جب انسانیت کے حدود کو پامال کرتا ہے تو پستی میں آ جاتا ہے۔ تو وہ انسان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اتنی تعریف کریں، اللہ قرآن میں جس کی حقیقت کو بیان کرے، تو فرماتے اپنی انا کو فنا کرنے کے لیے تقریباً 40 سال تک میں بیابان میں خدا کی عبادت و بندگی کرتا رہا۔ 40 سال کے بعد لوٹا۔ فرماتے ہیں کہ والدہ نے کہا بیٹا پانی بھر کے آؤ۔ میں جب باہر نکلا گھر میں پانی نہیں تھا، پاس میں کنواں تھا، اس سے میں نے پانی بھرا، اور واپسی میں مجھے یہ کہا کہ دروازہ بند کر دینا۔ اب دو دروازوں کے بیچ میں اس لیے میں کھڑا ہو گیا، نہ معلوم کون سا دروازہ میں بند کروں، اس کو بند کروں تو اس کا ہو سکتا ہے حکم، تو نافرمانی ہو سکتی ہے۔ اسی کشمکش میں ساری رات سردی کے میں پانی کو اپنے ہاتھ پر لے کے کھڑا رہا۔ صبح کو آنکھ کھلی تو مجھے اس طرح کھڑا پایا کہ بیٹا ساری رات تو نے بسر کر دی۔ کہاں ماں؟ تو نے یہ کہا تھا کہ دروازہ بند کرو، تعین نہیں کیا تھا کہ کون سا دروازہ، اگر آدھا بند کر دیتا ہوں تو نافرمانی ہو جاتی ہے۔ بڑھیا ماں کی زبان کھلی، عرض کرتی مولا میرے بیٹے بھائی عزیز کو اس کا بدلہ عطا کر دے۔ عرض کرتے رب کی قسم 40 سال تک جو خدا کی عبادت و بندگی میں نے نہیں پایا وہ ایک رات کے اندر میں نے پا لیا۔ 5ویں درجے کی اطاعت کا یہ حال ہے کہ اگر اس کو راضی کرے تو مولا راضی، اگر وہ ناراض ہو جائے تو خدا ناراض۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے ہیں کان فی بنی اسرائیل رجل، ایک بنی اسرائیل میں شخص تھا، اللہ کی عبادت تو بندگی کرتا تھا،
اس نے رب کی عبادت و بندگی تھی بنی اسرائیل میں، اس کا نام تھا جریج، وہ نفلی نماز پڑھ رہا تھا، رات کے وقت میں اس کی ماں کی آواز یا جریج، تو اس نے کہا اللہم امی و صلاتی، اے مولا میں اپنی نماز کو پورا کروں یا ماں کو جواب دو؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر تو نفلی نماز میں ہے، اگر ماں باپ میں سے کسی کی آواز آئے تو پھر تو نفل کو توڑ دے، اس کو جواب دے اور نفل بعد میں قضا کر۔ اگر فرض نماز میں ہے تو جتنا ممکن ہو سکے جلدی ادا کر کے پھر ماں باپ کی آواز پہ لبیک کہے۔ ہاں اگر دوران نماز محمد مصطفیٰ کی آواز آئے تو قرآن یہ کہتا ہے استجیبوا للہ وللرسول، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، ایمان والو اللہ اس کے رسول کی پکار پر حاضر ہو جاؤ جب تمہیں وہ پکارے۔ اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء کرام کا یہ متفقہ مسئلہ ہے، حالت نماز میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ابو سعید معلّہ، ابی بن کعب، دونوں روایتیں آئی ہیں کہ وہ حالت نماز میں تھے، حضور نے آواز دی، نماز پڑھ کے میں محبوب خدا کی بارگاہ میں پہنچا، حضور فرماتے کیوں تاخیر کی؟ یا رسول اللہ میں حالت نماز میں تھا۔ آپ فرماتے تو نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ رب فرماتا یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اس کا رسول جب پکارے تو تم ان کی پکار پر حاضر ہو جاؤ۔ اب ایک مرتبہ ماں نے کہا یا جریج، میں نے کہا مولا اپنی نماز اور ماں کی آواز، پھر دوسرے مرتبہ کہا یا جریج، میں نے کہا اللہ امی و صلاتی، مولا میں نماز پڑھ رہا ہوں، ادھر ماں کی آواز ہے، تیسری مرتبہ کہتی یا جریج، پھر وہی الفاظ میں نے دل میں دہرائے، جب تین مرتبہ آواز پر میں نے لبیک نہ کہی تو بوڑھیا ماں کے الفاظ اپنی زبان سے کر جاتے ہیں، اللہ ملا تم تو ہو حتی ترا وجوہ المومسات، اے مولا جب تک کسی بدکار عورت کے چہرے کو نہ دیکھے تب تک دنیا سے نہ اٹھے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں بدکار عورت تھی، فاحشہ تھی اور گناہ اس کا پیشہ تھا، وہ حالت نماز میں خدا کا بندہ جریج عبادت میں تھا، رب کی بارگاہ میں کھڑا تھا، اسی درمیان وہ اپنے لیے ایک گناہ کی دعوت لے کر آئی۔ خدا کے بندے نے کہا انی اخاف اللہ، مجھے خدا کو چہرہ دکھانا ہے۔ اس نے کہا جریج اگر میری خواہش کو ٹھکراتا سارے بازار میں تجھے رسوا کروں گی۔ ایک چراغ سے کالا منہ کرواتی ہے، 9 مہینے کے بعد گناہ رنگ لاتا ہے اور ایک بچے کو پیش کر کے قوم کے سامنے آتی ہے۔ جب جریج ان کو نصیحت کر رہے تھے کہ یہ تمہارے جریج کے کارنامے ہیں، جو تقریر سن رہے تھے اتنا مارتے ہیں کہ وہ لہولہان ہو جاتے ہیں، ان کی عبادت جو جھوپڑی کی عبادت کا جو جھوپڑی کی شکل میں تھی توڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا چھوڑو مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو، انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور بچے کے پیٹ میں انگلی مار کے کہہ دیا ابو سمن، ابو کا بیٹا تیرا باپ کون ہے؟ وہ بے زبان بچہ اشارہ کرتا جریج کا دامن پاک ہے اور میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ قوم کہتی ہے کہ سونے کی جھوپڑی بنا دے گا، کہ مجھے سونے کی جھوپڑی نہیں چاہیے، مجھے وہی خشک جھوپڑی چاہیے۔ لوگ کہتے کیا ہے طریقہ؟ کہ کسی کا قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے۔ یہ ماں کی بد دعا کے الفاظ ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، قرآن و احادیث طیبہ کے ذخیرے کو دیکھو، 5ویں نمبر پہ جس کی اطاعت کا حال یہ ہے تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حال کیا ہوگا؟ جیسے آج ہمارے گھر میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کا عظیم موقع ہے، جن کو عقد نکاح کے مسئلے سے یاد کرتے ہیں۔ مذہب اسلام کے اندر نکاح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من ذات منکم الباۃ فلیتزوج فإنه غض للبصر وأصل الفرج وإن لم يستطع فليس بالصوم فإنه له وجاء۔ اور نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو انسان نکاح کی طاقت رکھے تو نکاح کرے، نکاح کرنے سے انسان کی نظر سلامت رہتی ہے، انسان کی خواہشات نفس پر کنٹرول ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ انسان نکاح کرتا ہے تو نظر سلامت رہتی ہے۔
اگر انسان کی نظر سلامت ہے تو دل سلامت ہے۔ قرآن محبت کا پیغام دیتا کل للمومن غضوا من ابصارکم، مومنوں کو کہہ دو کہ نظروں کو جھکا لیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے طیبہ کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آیا، فتوحات کا سلسلہ بڑھا اور ملک ایران اور روم اور فارس فاتح ہوتے رہے۔ یروشلم اور بیت المقدس کے سامنے مسلمانوں کا لشکر ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، خالد بن ولید ہے، حضرت عمر بن عاص ہے، ابو عبیدہ بن جراح امین الامت ہے، مجاہدین اسلام کا قافلہ یروشلم کے سامنے خیمہ فگن ہے۔ اس زمانے میں یہودیوں کا قبضہ تھا۔ یہودیوں نے کتاب توریت کے اندر ایک تاریخ پڑھی تھی کہ بیت المقدس کا فاتح اس شان سے آئے گا، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ انہوں نے جو اوصاف حضرت فاروق اعظم کے پڑھے تھے وہ کسی میں نہیں پائے۔ انہوں نے کہا تمہارا امیر مدینے پاک سے چلے بیت المقدس آئے، ہم بیت المقدس کے خزانے کی کنجیاں تمہیں سپرد کر دیتے ہیں۔ یہاں سے پیغام پہنچا دارالحکومت مدینہ طیبہ میں، فاروق اعظم سفر کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ آج کی تیاری نہیں تھی، جو انسان نہ معلوم کس ذریعے تیاری کرتا ہے، کتنے باڈی گارڈ ساتھ میں ہوتے ہیں، کتنی جہاد اس کے ساتھ ہوتے ہیں، کتنی سہولتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ رات کو پہرا ہوتا ہے اس پہ حملہ نہ ہو جائے، دن میں نکلتا ہے تو کئی باڈی گارڈ ساتھ میں ہوتے ہیں تاکہ اس پہ کسی قسم کا حملہ نہ ہو جائے۔ آج کا دور نہیں تھا۔ فاروق اعظم اپنے غلام اسلم کو کہا اونٹنی تیار کرو، بیت المال سے اونٹنی کو تیار کیا گیا۔ اونٹنی اس پوزیشن کی دو انسان ایک ساتھ میں سفر نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اونٹنی پر 7-8 دن کا سامان بھی رکھنا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ وہ 2 کا بوجھ اونٹنی نہیں اٹھا سکتی ہے، اگر 2 انسان سوار ہوں گے تو پھر اونٹنی پر ظلم ہوگا۔ اس کا جواب مجھے خدا کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ تو کرو کہ رب قدیر کی قسم ایسے خدا کے نیک بندے دنیا میں تھے جنہوں نے عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیا تھا، جن کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو عطا کی تھی۔ فاروق اعظم نے فرمایا شرط یہ ہے ایک منزل پہ تو سوار ہوگا اور میں نکیل کھینچوں گا، ایک منزل پہ میں سوار ہوں گا اس کی نکیل تو کھینچے گا۔ سفر کرتے 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 7-8 دن کے بعد بیت المقدس کے سامنے جب پہنچے، اتفاق ایسا تھا اس وقت میں غلام کی سواری کی نوبت تھی۔ حضرت فاروق اعظم کی نوبت ختم ہو چکی تھی۔ غلام قدموں میں گر کے عرض کرتا سرکار آگے یہودی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، مسلمانوں کی فوج کھڑی ہے، اس حال میں نکیل کھینچ کے جائیں گے تو دنیا کیا کہے گی؟ فاروق اعظم نے فرمایا نہیں، مجھے قیامت میں خدا کو جواب دینا ہے، جب باری تیری ہے تو تجھے سوار ہونا پڑے گا۔ فاروق اعظم نکیل کھینچتے ہیں، غلام اونٹ پر سوار ہے۔ جو یہودی انتظار میں کھڑے تھے انہوں نے توریت میں نشانی پڑی تھی بیت المقدس کا فاتح مدینہ طیبہ شان سے چلے گا، آقا غلام میں کوئی فرق نہیں کرے گا، عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے گا۔ وہ جب بیت المقدس کی طرف آئے گا تو غلام اونٹ پر سوار کرے گا، خود پیدل ہوگا۔ یہ نشانی پڑی تھی۔ اتفاق سے وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا سردار جو غلام ہو، تمہارا سردار اونٹ پر سوار ہے وہ ہے کہ نہیں؟ وہ ہمارا غلام ہے اور جو نکیل کھینچ جا رہا وہ ہمارا امام ہے۔ انہوں نے کہا رب کی قسم کتاب توریت میں نشانی پڑی تھی، اس لیے تو شاعر کہتا ہے جی حضرت نے ہم نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا بالا، جہاں پہنچے در و دیوار کا نقشہ بدل ڈالا۔ اب انہوں نے دیکھا بیت المقدس تو ہمارے حکومت سے جا رہا ہے، لہذا انہوں نے دوسری شرط رکھی کہ ہم بیت المقدس کے خزانے کی کنجیاں ایک صورت میں دے سکتے ہیں کہ کل بیت المقدس کو ہم کیا کریں گے؟ آراستہ کریں گے، ہمارا بڑا دن ہے، ایک سرے سے دوسرے سرے تک مسلمانوں کا قافلہ نکل جائے، ہم بیت المقدس کی خزانے کی کنجیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے بیت المقدس کو مردوں سے خالی کر دیا تھا اور نوجوان حسین بچیوں کو یہ کہہ دیا تھا تم اس طرح بیٹھنا کہ تم کپڑا پہننے کے بعد بھی آدھی ننگی ہو۔ آج
قوم خرافات میں تبدیل ہو چکی ہے، نہ معلوم عورتوں نے کون سی قسم کے اپنے طرف سے ایسے طریقے ایجاد کر دیے ہیں، کوئی کیا کرتا ہے کس انداز سے اس کو آرتی اتارنے کی شکل میں میت کو سلامی پیش کرتا ہے، اور کوئی کس طرح میت کو نہ معلوم پیٹھی یا کیا اس کو نام بھی نہیں مجھے آتے اس طرح وہ لگاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا یہ خرافات تھے؟ کیا سیدنا فاروق اعظم کے دور پاک میں خرافت تھے؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، بڑی بیٹی کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوا تھا، ان کے بدن سے امامہ بنت ابو العاص پیدا ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے نکاح کے وقت میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد نہ کیا تھا، اور جب امامہ بن ابو العاص پیدا ہوئی، رسول اللہ کی پہلی نواسی صحابہ بیان کرتے ہیں، متفقہ علماء کرام کا مسئلہ ہے، کسی عام کتاب کی بات نہیں، سیاہ ستہ کی ساری کتابوں میں حدیث معتبر ہے۔ تم نے حسنین کے بارے میں روایتیں پڑھی ہیں کہ حالت نماز میں رسول اللہ کی پشت پر حسنین میں سے کوئی سوار ہو جاتا تو ان کی خاطر سجدے کو مصطفیٰ طویل کر دیتے ہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، حسنین میں سے کوئی جانور پر سوار ہوتے تو نماز طویل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ حدیث کم سنی ہوگی، علماء نے سنی ہے، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ رسول اللہ کی سب سے پہلی نواسی جس کا نام امامہ بنت ابو العاص آیا ہے، حالت نماز میں حضور آگے کھڑے ہیں، صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، وہ حامل امامہ بنت ابو العاص ہی اپنے گرد پر امامہ بن ابو العاص کو سوار کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اذا سجد فضا الارض، سجدہ کرتے زمین پر بٹھاتے، پھر اڑتے تو اپنے گردن اٹھا پر مصطفیٰ نماز پڑھاتے۔ قوم مسلم کو محبوب خدا قیامت کے صبح کے پیغام دیتے ہیں کہ قوم عرب کی سوسائٹی میں ان کی سماج کے اندر بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، عورتوں کو شہوت کا کھلونا سمجھا جاتا تھا، چڑیل سے زیادہ درجہ عورت کو دیا جاتا تھا، جب چاہے مرد کو چھوڑ دیتا تھا۔ مذہب اسلام کے اندر کوئی طلاق اچھی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ فرماتے ابغض الحرام طلاق، حلال چیزوں میں سب میں برے میں بری اگر کوئی بات ہے تو طلاق ہے، طلاق اچھی چیز نہیں ہے۔ آج 90% میں اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اس سے بھی آگے قوم مسلم کوٹ کچہری کا جا کے طواف کرتا ہے، آج شادی ہوئی کل اس کی انفل ہو گئی، طلاق کی نوبت پہنچ کے آتی ہے۔ ایک ہی ساتھ میں طلاق، ہاں ٹھیک ہے، ایک ساتھ میں انسان طلاق 3 دیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن تم کیوں مذہب اسلام کو لوگوں کو ہنسانے کا موقع دیتے ہو؟ اس سے پہلے آپ قرآن کو پڑھو تو صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِأَنَّا خُلِقْنَا مِنْ ضَلَعٍ أَعْوَجٍ، فرماتے ہیں کہ یہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور بائیں پسلی کیا ہے؟ ٹیڑھی ہے۔ آپ فرماتے ان کے مزاج کے اندر ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے، تو اپنے اخلاق سے ان کو سیدھا کر دے، اور سیدھا کرنا اخلاق سے سیدھا کرنا ہے، توڑنا طلاق ہے۔ اور جب اپنے ٹیڑھا پن پہ آتی ہے تو بڑے بڑے ٹیڑھوں کو بھی سیدھا کر دیتی ہے، غازی ہو، حاجی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، عالم ہو، جب آئے اپنے مزاج پر تو رب کی قسم کئی ٹیڑھوں کو بھی سیدھا کر دیتی ہے۔ لیکن رسول اللہ فرماتے اپنے اخلاق سے سیدھا کرو، فرماتے میں اپنے اہل کے لیے بہتر ہو، تم اپنے اہل کے لیے بہتر ہو جاؤ۔ آپ سیرت کا مطالعہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوج محترمہ جس کو سیدہ طیبہ خدیجہ کبریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس زمانے میں محبوب خدا کی نبوت کے اعلان کے وقت میں رسول اللہ پر ایمان قبول کرتی ہے، اور کتنی محبوب خدا کو تسلی دیتی ہے، اور اللہ کے محبوب سے وفا سے پیش آتی ہے۔ جب ان کی زندگی کا آخری لمحہ آیا، اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو بھیجتی ہے اور عرض کرتی اپنے ابا کو بلاؤ۔ رسول اللہ آئے، کہا 67 سال کی میری عمر ہو چکی ہے، میری زندگی کے آخری دن ہے،
آپ کے جسم پر جو چادر ہے وہ مجھے دے دو، میں اپنے کفن میں رکھوں۔ حضور فرماتے کیوں؟ کہ میں نے آپ کی زبان اقدس سے سنا ہے نبی کا جسم جس چادر سے لگ جائے جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے، مجھے کفن میں چادر دے دو۔ میرے آقا کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو آئے اور الفاظ کیا کہے تھے؟ رب کی قسم آپ مچل جاؤ گے۔ آپ فرماتے خدیجہ تو مجھ سے چادر مانگتی ہے، اگر تو مجھ سے جسم کا ٹکڑا مانگے تو کاٹ کے تجھے دینے کے لیے تیار۔ یہ ہے تمہارے رسول کا کردار، محبوب خدا کا کردار تو پڑھو، اخلاق مصطفیٰ کو پیش تو کرو، سیرت و صورت کا مطالعہ تو کرو۔ ہاں قدرت نے اس کے کئی طریقے رکھے ہیں۔ رب فرماتا اگر انبن ہو جائے، ہوتی ہے نا انبن بھائی، مرد عورت میں انبن ہوتی ہے کہ یہ ایک دن کا سفر نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا سفر ہے۔ کیوں؟ اس سفر کو اس دیواجی زندگی میں انسان کو جوڑنا پڑتا ہے، آگے نہیں اپنی عقد ہے نا بھائی، مذہب اسلام کے اندر اس کا ہم کیا کہتے ہیں؟ عقد نکاح۔ تو لفظ عقد کس کو کہتے ہیں؟ گرہ کو کہتے ہیں، عربی زبان میں عقد گانٹھ کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کی رسی ٹوٹ جائے، اگر آپ کا کپڑا پھٹ جائے تو کسی زمانے میں دوسری رسی لانے سے پہلے محتاجی ہوتی تو دونوں سروں کو آپس میں ملانے کے لیے گانٹھ دیتے تھے تاکہ وہ ٹوٹی ہوئی رسی آپس میں مل جائے۔ تو عقد نکاح کا مطلب ٹوٹے رشتے آپس میں جوڑنے کا نام عقد نکاح ہے۔ اگر اس کو عقد پڑھے تو عقد ہوتا ہے ہار، بکھرے ہوئے موتیوں کو ہار نہیں کہیں گے۔ اگر موتیوں کو لڑی کے اندر پروئیں گے تو کسی کے گلے کی زینت و ہار بن سکتا ہے۔ بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی کے اندر پرونے کا نام عقد ہے، اور رشتوں کو جوڑنے کا نام عقد ہے۔ جو رشتے الگ تھے، ایک مشرق کا رہنے والا، ایک مغرب کا رہنے والا، اور جو رشتے موتیوں کے ذروں کی طرف بکھرے ہوئے تھے، اللہ نے ہمیں ایک ایسا سلسلہ عطا فرمایا جس کو نکاح کہتے ہیں۔ رفع عنکم الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ رب فرماتا جو بے شوہر عورتیں ہیں اور تم میں سے جو بے شادی شدہ مرد ہیں ان کا آپس میں نکاح کرو، اگر یہ مسکین ہوں گے تو اللہ کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو رب قدیر نے اس عقد کے ذریعے بکھرے ہوئے رشتوں کو آپس میں جوڑ دیا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقد نکاح کا۔ تو مذہب اسلام کے اندر نکاح کے بعد قدرت نے کئی طریقے بتائے، آپس میں انبن ہوتی رہتی ہے، رنجش ہوتی رہتی ہے بھائی۔ اب رنجش انسان کو ہو جائے تو قرآن کیا کہتا؟ فَبَذُوا حَكَمٍ مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمٍ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم مرد کی طرف سے ایک حکم عورت کی طرف سے، دونوں کو آپس میں بٹھا کر تصفیہ کراؤ۔ اگر اس میں صورت نہیں آتی ہے تو پھر قرآن کہتا ان کا بستر الگ کر دو۔ اگر بستر الگ ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ آپس میں معاملہ بکھرا ہوا جڑ جائے۔ اگر اس سے نتیجہ نہیں اڑتا ہے تو قرآن کا فَاضْرِبُوهُ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، رب فرماتا ہے کہ ان کو ایسی مار مارو جو اس کا جسم خراب نہ ہو۔ ان تین صورتوں کے بعد پھر چوتھا طریقہ قدرت نے مقرر کیا کہ ایک پیڑ کے اندر اس کو تم کیا کر دو؟ طلاق دے دو۔ تو کے زمانے میں ایک طلاق، اور عدت جب تک پوری نہ ہو جائے تب تک تم اس کو آپس میں رجوع کر لو، اس میں نہ نکاح ثانی کی ضرورت نہ اس میں حلانے کی ضرورت۔ اگر چوتھے صورت کے بعد بھی طریقہ آپس میں نہیں بنتا ہے تو پھر دوسرے پاک پیڑ کے اندر دوسری طلاق دے دو۔ یہ 5 طریقے۔ اس کے بعد اگر سلسلہ آپس میں نہیں ملتا ہے تو آخری فیصلہ تیسری طلاق کا ہے۔ اس کے بعد پھر تم ان کو آپس میں جدا کر دو اگر آپسی رشتے مضبوط نہیں ہوتے ہیں۔ تو تاریخ میں یہ بتاتی ہے کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کا رشتہ کیا، اور سب سے آخر میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ نے کیا، المرتضیٰ سے کیا۔ تم نے دولہے دیکھے ہوں گے، تم نے دلہنیں دیکھی ہوں گی، علی جیسا دولہا تو پیش کرو، فاطمہ جیسی دلہن تو پیش کرو۔ کون فاطمہ؟ پوچھا کسی نے اقبال سے، اقبال حضرت مریم افضل ہے یا حضرت فاطمہ افضل ہے؟ تو کہنے لگے مریم یک
نسبت عیسیٰ عزیز، بس نسبت حضرت زہرا عزیز، مریم میں ایک نسبت پائی جاتی ہے، حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں فاطمۃ الزہرا میں 3 نسبتیں پائی جاتی ہے، نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخری، پہلی نسبت یہ ہے محبوب خدا سرور انبیاء تاجدار مدینہ ساری کائنات کے دولہا محمد مصطفیٰ کی لخت جگر ہیں، قرۃ عین مصطفیٰ ہیں، بدعت پاک مصطفیٰ ہیں، راحت جان مصطفیٰ ہیں، محبوب خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ ہے، محبوب خدا کے قلب کا ٹکڑا فاطمہ ہے، فاطمہ تو بدعت منی من آدھا فقد آزانی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ ارے یہ تو حال دنیا کا ہے، ارے آخرت کا حال دیکھو، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میدان قیامت میں حشر کے میدان میں دنیا حیران و پریشان ہوگی، جو میدان محشر میں پلسرار سے حوران جنت کی جھڑ میں نبی کی لخت جگر کی سواری چلے گی، ندائے ربی ہوگی یا اہل المحشر غضوا رؤوسکم غضوا ابصارکم، اے محشر والوں نگاہیں پست کرو، نبی کی لخت جگر کی سواری جا رہی ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ کی وہ بیٹی جس کو فاطمۃ الزہرا کہے، امام اہل سنت یہ کہیں جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہو مہر میں، اس ردائے طہارت پہ لاکھوں سلام۔ ارے جس کے سر کی بات چھوڑو، جن کے بدن کی بات چھوڑو، جن کے چہرے پہ آنچل گھونگھٹ ہے پردے کی شکل میں، اس آنچل کو بھی چاند و سورج نہیں دیکھا تھا، وہ ہے شان فاطمۃ الزہرا کی، کہ وہ محمد مصطفیٰ کی لخت جگر ہے۔ دوسری نسبت تو بتاؤ، کہ بنوے تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ سید الاولیاء امام الاتقیاء گوہر کبریا داماد مصطفیٰ شیر خدا حیدر کرار اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب اخو رسول زید البطول سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوج محترمہ ہے، وہ سید الاولیاء ہیں، وہ سید الاسفیاء ہیں، وہ گوہر کبریا ہیں، وہ امام الاتقیاء ہیں، جن کی محبت مصطفیٰ کی محبت، جن کی رضا خدا کی رضا، حب علی نے اور حب علی من الایمان، علی کی محبت ایمان ہے، نظر اللہ ولی نظر اللہ ولی علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، سید الاولیاء کی زوج محترمہ ہیں۔ تیسری نسبت کیا ہے؟ ماں دریا مرکز سالار عشق، ماں دریا کشور سالار عشق۔ تیسری نسبت یہ پائی جاتی ہے شہزادے گرگوں کو راکب دوش مصطفیٰ شہید کربلا حسن مصطفیٰ کے برادر اصغر حضرت سیدنا امام علی مقام کی والدہ محترمہ ہے۔ پھر جوش میں اگر فرماتے ہیں آئین مصطفیٰ کا پاس ہے، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی شریعت کا پاس ہے۔ اگر یہ پاس نہ ہوتا، جس طرح حاجی کعبے کا طواف کرتا، میں فاطمۃ الزہرا کی تربت کا اس طرح طواف کرتا۔ لیکن کہتے ہیں شریعت کا یہ قانون ہے کہ قبر کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، قبر کا طواف نہیں ہونا چاہیے، طواف کعبے کا ہوتا ہے، سجدہ اللہ کی ذات کو ہوتا ہے۔ کہ یہ اگر زنجیر میں پاؤں میں نہ ہوتی تو ان کی تربت کا میں کیا کروں، طواف کرتا۔ کون کہتے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ایسی دلہن تو پیش کرو، ایسا دلہا تو پیش کرو۔ ان کا نکاح ہوا تو اس نکاح کے اندر کیا کوئی آرتی اتری تھی ان پہ؟ کیا کہ ان پر کسی قسم کی گھور ہوئی تھی کیا؟ ان کے اوپر کوئی ایسا خرافات ہوا تھا؟ عورتوں نے اپنی طرف سے یہ گھڑ لیا، یہ ہمارے قانون نہیں ہے، یہ مذہب اسلام سے ہٹ کے قانون ہے۔ ایک ہنگامے مشورہ تو بولو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے دل میں خیال آتا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا قافلہ بیت المقدس میں پہنچا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو، ہم مردوں سے خالی کر عورتوں کو کہا، حسین و جمیل عورتیں یہودیوں نے بٹھا دی دکان پر، اور نیم اڑیا نہ سمجھو تو اپنی زبان میں یوں سمجھو کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی ہے نا۔ رسول اللہ فرمایا عاریۃ کاسیۃ فی الدنیا،
محبوب خدا فرماتے ہیں قاصد البلا فرماتے کئی ایسی عورت ہے جو لباس پہننے کے بعد بھی ننگی نظر آتی ہے، وضاقتہ کے اعتبار سے کپڑے اتنے باریک پہنے ہوئے جو بدن کی نمائش دکھائی دے، اور اپنے خانوں پہ وہ ناخنوں پہ وہ لالی لگا دیے خنزیر کے گوشت خنزیر کے خون کی، وہ کبھی پاکی نہیں ہے۔ ہونٹوں پہ لالی لگانا، سرخی پاؤڈر کو استعمال کرنا، کیا مذہب اسلام کی اس کی اجازت ہے؟ شاعر یہ کہتا ہے پتول باش پنہا شوزی اثر درہا ہوش شبیر بگیری، اس زمانے کی پتولہ بن جا، اس زمانے کی پارسا بن جا، اس زمانے کی نیک خاتون بن جا۔ جب مسلمانوں کا قافلہ نکلا تو قرآن کریم کی آواز فاروق اعظم کی زبان سے گونجی، قل للمومن یغضون من ابصارہم، مومنوں کو کہہ دو کہ نظروں کو جھکا لیں، مومن کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اذا اللہ اس کی محبوب کی عزت و عظمت کا اگر وہ پردہ ہٹا دیتا ہے تو انسان کی نظر سے حیا نکل جائے، شرم نکل جائے، تو محبوب خدا فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا ہی ختم ہو گیا پھر جو تجھے کرنا ہے کر، کوئی اس پہ قانون لاگو نہیں ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، ایک سرے سے دوسرے سرے تک مسلمانوں کا قافلہ بیت المقدس سے گزرا، انہوں نے بازار حسن کو نہیں دیکھا، یہودیت کی ننگی عورتوں کو نہیں دیکھا۔ اسلام کو جتنا خطرہ یہودیت سے، جتنا خطرہ نصرانیت سے پہنچا کسی سے نہیں پہنچا ہے۔ قرآن فیصلہ کرتا ہے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعوا ملتهم، اے محبوب یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کے دین کی پیروی نہ کی جائے۔ وہ ننگا ہونا ان کا تو کام ہے، ننگا چلنا ان کا تو کام ہے، مومن تیری یہ شان نہیں ہے، تو حیا کا پیکر تھا، تو شرم و حیا کا وقار تھا، عزت و عظمت تیری معراج تھی، عزت و فضل احترام معیار تھا۔ اگر آنکھوں سے حیا نکل جائے یا کسی غیر کی نظر آنکھوں پہ پڑ جائے، ایک بازار سے ہماری ماں بہن نکلے، سر کو اگر کھلا کر دے تو پٹا اتار دے تو پھر عرض یہ کرنا پڑتا ہے کہ تیرے عزت والے چہرے پر کسی بے عزت کی نظر تو نہیں پڑتی ہے، تیرے حیا والی آنکھوں پر بے حیا کی نظر تو نہیں پڑتی ہے، تیرے غیرت والے جسم پر کسی بے غیرت کی نظر تو نہیں پڑتی ہے، تیری عزت و عظمت والی پیشانی پر کسی غیر محرم کسی غیر بے غیرت کی نظر تو نہیں پڑتی ہے۔ اب تاریخ کا مطالعہ تو کرو، فاروق اعظم کا زمانہ ہے، قومت الجندل کے سامنے مسلمان ہیں، یرموک کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، 45,000 کی فوج ہے مسلمانوں کے ساتھ، نائب سالار حضرت خالد بن ولید ہے، سالار اعلیٰ امین امت ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ اس زمانے کے خالد کے ایک ساتھی تھے جن کا نام تاریخ میں زرار بن عزور آیا ہے، اس کا حال یہ تھا جب وہ اپنی موج پہ آتے تھے تو سارے کپڑے اتار کر ایک تہمت کو پہنتے تھے اور ننگی پشت کے ساتھ ایک نیزہ لے کر لڑائی کرتے تھے، اس نیزے سے کئی انسانوں کو فنار کر دیتے تھے۔ اس حال سے رومیوں کا قلعہ کما کر رہے تھے، کافی فوج ختم ہو جاتی ہے، رومی افسر دور سے ٹیلے پر منظر دیکھ رہا ہے، اپنے لشکریوں کو ابھارتا ہے کہ کم بختو تمہیں ایک ایسے ننگے ایک ایسے نوجوان جنگجو جو ہمارے کئی انسانوں کو نیزے سے تباہ کر دیا ہے، اس کو پکڑ نہیں سکتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کو پکڑے؟ وہ نیزے کی اس طرح گھماتا ہے، اس کے بدن کے اندر فولادی طاقت ہے، ان کے طبیعت کے اندر محمد مصطفیٰ کی محبت کی طاقت ہے۔ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ کون سی طاقت جس کے بل بوتے پر دنیا کی طاقت کو کاٹا تھا، اور جس نے دنیا کی تلواروں کو اپنی تلوار سے کاٹا تھا، لوہے اور پیتل کی تلواروں سے دنیا کی شاندار تلواروں کو انقلاب کما کیا تھا۔ کہنے والا یہ جواب دیتا ہے نہ مادی طاقت تھی نہ اصلی طاقت تھی، ان کے پاس اطاعت مصطفیٰ کی طاقت تھی، ان کے پاس محبت مصطفیٰ کی طاقت تھی۔ یہی طاقت لے کر انسان جب میدان میں پہنچتا ہے تو لاہور کا فلسفہ یوں کہتا ہے یکی محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی یہ مردوں کی شمشیر۔ محمد مصطفیٰ کی محبت رکھ، یقین مضبوط رکھ اور لگاتار عمل کرتا رہو، یہی جہاد زندگی میں انسان کی تلواریں ہیں۔ وہ ایسی تلوار ہیں
یہ کہتا ہے رب کی قسم یہ تلواریں لے کر میدان تو اترتا ہے تو دنیا کی تلوار انسان کے جسم کو کاٹتی ہے، اللہ کے کریمانہ کی تلوار ان کے جسم کے روح میں اتر جاتی ہے۔ روح میں تلوار اترے، تاریخ کا مطالعہ کرو، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس انداز سے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے ریشم کی کمر سے حضرت زرار بن عزور کو قید کر دیا، اب ریشمی شکنجے کے اندر وہ کس کر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ابھی لشکر پیچھے تھا، ان کی بہن تھی جن کا نام تاریخ میں حضرت خولا آیا ہے، 17-18 سال کی عمر ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ ان کو جب پتہ چلا ان کے بھائی کو دشمنوں نے قید کر دیا ہے، انہوں نے مردانہ لباس پہنا، زرہ بختر کو باندھا اور ظاہری اعتبار سے اس طرح سے وہ نکلی کہ جیسے کوئی مرد جا رہا ہے، گھوڑے پر سوار ہوئی۔ حضرت خالد کا لشکر پہنچے اس سے پہلے دشمن کے حملے پر وہ یلغار کر دیتی ہے۔ اس انداز سے لڑائی کرتے نوجوان دیکھ رہا ہے افسر کہ ایک دوسرا نوجوان آیا، اس نے اسی انداز کی لڑائی شروع کر دی ہے۔ اس نے کہا کہ لڑنا بیکار ہے، اس کو اسی طرح گرفتار کرو جس طرح پہلے نوجوان کو تم نے گرفتار کیا تھا۔ جب شکنجے میں کسی جا رہی تھی، شدت لڑائی میں خود ان کے چہرے سے اتر جاتی ہے، ان کی آنکھیں اور ان کی پیشانی چمکتی ہوئی وہ رکن افسر دیکھ لیتا ہے۔ اس نے اعلان کیا بڑے آواز سے اس کو گرفتار کرنا ہے، زندہ قتل نہیں کرنا ہے، اس کو زندہ گرفتار کرنا۔ کیوں؟ یہ لڑنے والا مرد نہیں عورت ہے۔ حضرت خولا کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے بھائی حضرت زرار کو گرفتار کیا جاتا ہے، الگ الگ خیموں میں بٹھایا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت خالد کی فوج پہنچی، ابو بردرہ کا لشکر پہنچا اور رومیوں کو شکست ہو جاتی ہے۔ حضرت زرار بھی آزاد ہوئے، حضرت خولا بھی قید سے نکلی۔ رات کے وقت میں حضرت ام تمیم کی خیمے میں تھی۔ ام تمیم حضرت خالد کی بیوی کہتی ہے کہ خولا تمہیں پتہ نہیں خالد کا لشکر وقت پہ نہیں پہنچتا تو دشمن کے قید میں ہوتی، تجھے پتہ نہیں جب شدت جنگ کے وقت میں خود سرک چکا تھا، تیری عزت والی چہروں کو اور عزت والے چہرے کو رومی افسر نے دیکھ لیا تھا، وہ تجھ پہ عاشق ہو چکا تھا۔ اس نے لڑکار کے یہ کہا اس کو زندہ گرفتار کرنا ہے، اس سے مجھے شادی کرنی ہے۔ تو حضرت خولا نے قسم کھا کے حضرت ام تمیم کو پوچھا، ام تمیم رب کی قسم دیتی ہو کیا رومی کتے کی نظر میری عزت والی آنکھوں پہ پڑ گئی؟ کہا اس رومی کتے کی نظر میرے عزت والے چہرے پر پڑی؟ کہا اس نے اپنے ہاتھوں میں خنجر اٹھائی اور دونوں آنکھوں کو نکال کر پھینک دیتی ہے۔ حضرت ام تمیم نے کہا کہ خولا تم نے یہ کیا کیا؟ کہ رب کی قسم میں زندگی پر بغیر آنکھوں کے رہنا گوارا کرتی ہوں، جن آنکھوں پہ رومی کتے کی نظر پڑ چکی ہے اس بے غیرت کی نظر پڑنے والی آنکھوں کو میں حقیقت میں اس کو گوارا نہیں کرتی ہوں۔ یہ تھا کل تمہاری ماؤں کا کردار، یہ تھا کل تمہارے یہ تھا تمہارے اسلام کے چیزوں کا کردار۔ وہ شاید یہ کہتا ہے ہاں تعالی اللہ، شیوا نہیں وفاؤں کا پیا دودھ ہم نے غیرت والی ماؤں۔ یہ کردار تھا تمہارا جس کردار پر رب کی قسم مسلمانوں نے نہ معلوم کس کس فتح کو اپنے مقدر نہیں کیا تھا۔ اس لیے تو کوئی شاعر کہتا ہے جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا پالا، جہاں پہنچے در و دیوار کا نقشہ بدل ڈالا۔ تو ایسے موقع پر جیسے آج ہمارے یہاں ایک شادی کا حسین موقع ہے کہ اس وقت میں انسان اگر اللہ کی اطاعت کو یا اللہ کے رسول کی اطاعت کو پامال کرے گا تو حال کیا ہو؟ آپ تاریخ کا مطالعہ تو کرو کہ 5ویں درجے پر جس کی اطاعت کا حال یہ ہے رسول اللہ کی اور اللہ کی اطاعت کا حال کیا ہوگا؟ کیوں؟ دنیا میں ہمارے جتنے رشتے ہیں، تو ایک آخری باتیں کر دوں تاکہ بات پائے تکمیل کو پہنچ جائے۔ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، ماں سے رشتہ، باپ سے رشتہ، بھائیوں سے رشتہ، اہل ایمان سے رشتہ، یہ ہمارا کون سا رشتہ ہے؟ جسمانی رشتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جسمانی رشتے کا مطلب کیا؟ بھائی ماں باپ کے ذریعے ہمیں دنیا ملی، ان سے ہمارا روحانی رشتہ نہیں ہے، جسمانی رشتہ ہے۔ ظاہری اعتبار سے جب ماں باپ دنیا سے چل بسے، اب نیک اولاد اس کی حق میں دعائیں خیر کریں، ان کے قبروں پہ جائیں، ان کے ماں
باپ کے چاہنے والوں سے محبت سے پیش آئیے، اسلام کا فلسفہ ہے۔ ان کے حق میں ایصال ثواب کی مجلسیں کرائے، ان کے حق میں دعائیں خیر کریں، یہ رشتہ ہے۔ افضائی اعتبار سے ہمارا رشتہ ختم ہو گیا، ہمارے بھائیوں سے ہمارا رشتہ جسمانی رشتہ ہے، روحانی رشتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ روحانی رشتہ ہوتا تو پھر قرآن یہ فیصلہ نہیں کرتا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ پہلے 8 چیزوں کو مولا بیان کرتا ہے، پھر 3 چیزوں کو بیان کرتا ہے، اس کے بعد مولا پھر اپنا حکم صادر کرتا ہے۔ فرماتا محبوب کہہ دو اگر تمہارے باپ کیوں نہ ہو، تمہارے بیٹے کیوں نہ ہو، تمہارے بھائی کیوں نہ ہو، تمہاری عورتیں کیوں نہ ہو، تمہارا معاشرہ کیوں نہ ہو، تمہاری تجارتیں کیوں نہ ہو، تمہارا پسندیدہ مال کیوں نہ ہو، تمہاری شاندار محلات باغات کیوں نہ ہو، یہ 8 چیزیں اللہ اس کے رسول کی محبت سے اور راہ مولا میں جہاد سے پڑھ کرے تو خدا کے عذاب کا انتظار کرو۔ کون سا رشتہ ہے؟ اہل ایمان کا محمد مصطفیٰ سے روحانی رشتہ ہے۔ قرآن کا تھا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کے نفس سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ نہ کرے ایسے موقع پر اگر ہمارے روحانی رشتے والے نہیں جسمانی والے رشتے ہم سے ناراض ہو جائیں، ماں باپ ناراض ہو جائیں تو کیا کریں گے؟ راضی کرنے کے سارے جتن کریں گے، علماء کو سادات کو بزرگوں کو ساتھ میں لیں گے، ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم ان کی منتیں برداشت کریں گے، جو جرمانہ ہم پر عائد کریں گے وہ جرمانہ ہم بھریں گے، ہماری مجلس کا ان کو میل کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ ہماری محفل کے رنگ کے اندر بھنگ نہ پڑے۔ کیوں؟ ناراض ہو جائے تو پھر دنیا ہنسے گی۔ جسمانی رشتے والے کا اتنا جتن ہو، میرے آقا سے ہمارا قسم خدا کی روحانی رشتہ ہے، وہ ایسا رشتہ ہے جب قبر میں بندہ پہنچتا ہے تو سوال کیا ہوتا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، کل مانگے گے قیامت میں گربان گیا۔ پھر وہی انسان فرشتوں کے صفوں میں پھرتا رہے اور مجرموں کی طرف فرشتے تلاش کرتے رہے، لیکن اگر دامن مصطفیٰ میں پناہ مل جائے تو امام اہل سنت یوں فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت میں سپاہی، وہ کس کو ملے گے جو دامن سے بندہ ہو، جس کو مصطفیٰ کا دامن نصیب ہو جائے۔ رب کی قسم قیامت میں مصطفیٰ کی ذات کام آنے والی ہے۔ ارے میدان معاشر میں سارے انسان جب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت میں مصطفیٰ کی زبان پر انا لہا امتی امتی کا نعرہ ہوگا۔ اس وقت میں محبوب خدا سجدے میں سر رکھیں گے، امام اہل سنت یوں فرمائیں گرتے ہوئے کو مجدہ سجدے میں گرے مولا، رو رو کے شفاعت کی تمہید بتائی۔ سجدے میں مصطفیٰ کا سر ہے، جب تک رب چاہے گا اپنے محبوب کو سجدے میں رکھے گا۔ ندائے ربی ہوگی یا محمد ارفع رأسک، اے پیارے سر اٹھا، سر توتا رشوہ کو شفا، اے محبوب اپنا سر اٹھا، مانگ پھر میری عطاؤں کو دے، اور رب کی بارگاہ میں شفاعت کر، تیری شفاعت قبول ہو جائے گی۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب تو آیتوں کے حوالے میں بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کیا اہمیت ہے۔ ایک جگہ قرآن میں مولا فرماتا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموک تسلیما۔ قرآن کہتا محبوب تیرے رب کی قسم اس وقت تک انسان مومن نہیں ہوں گے جب تک انسان آپسی رنجش میں رسول اللہ کو حکم نہ مانے اور آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ تو قرآن یہ مزاج دیتا ہے کہ رسول اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنا عین ایمان، رسول اللہ کے فیصلے کو نہ ماننا یہ مزاج کفر۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے، 2 واقعے ہیں ہمارے سامنے۔ حضور کے پھپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام ایک انصاری صحابی کے درمیان
مدینہ طیبہ کی زمین ہے جس کو ہرہ کہتے ہیں، باغوں کے لیے پانی پہنچایا جاتا تھا۔ حضرت زبیر کا باغ اونچا، انصاری کا باغ نیچا، تو حضور کی بارگاہ میں دونوں آئے تو حضور فرماتے حضرت انصاری سے کہ کام کر، اپنے بھائی زبیر کو پانی دینے دے، اس کے بعد وہ پانی چھوڑ دے، کیونکہ اس کا باغ نیچا ہے، اونچا ہے، اگر وہ پورا پانی چھوڑ دے گا تو اس کے باغ کو سنچائی نہیں ملے گی۔ تو اس وقت میں انصاری کے زبان سے الفاظ نکل گئے، انکان زبیر ابن امت کا، زبیر آپ کا پھوپھیزاد بھائی اس لیے فتلبن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ کہنا تھا، محبوب خدا کا چہرہ متغیر ہوا، غضب کی حالت میں مصطفیٰ ہیں۔ امام اہل سنت یوں فرمائے، کہاں وہ میٹھی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جس پہ جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں۔ مصطفیٰ کے مزاج کو دیکھو، ارے غضبناک ہو جائے تو بات الگ ہے، لیکن محبوب خدا اگر تھوڑا عتاب کرے خدا کا قہر نازل ہو جاتا ہے۔ خدا جس کو پکڑے چھڑا دے، محمد جو پکڑے کوئی چھوڑ نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ، آپ جس کو چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے، جس سے روٹھو پرگش تو دنیا ہو جائے۔ جس سے روٹھے مصطفیٰ تو کوئی ٹھکانہ ہے؟ کوئی شاعر اپنی زبان میں یوں بیان کرتا، میر محمد اور کھڑی رحمت اللہ علیہ اپنی پنجابی زبان میں یوں بیان کرتے ہیں، بیکھا وہ نر گھوڑ ہے جو گر کو جانے، اور رب روٹھے تو گر میل دیں، گر روٹھے کوئی نہ ٹھوڑ۔ کہ خدا اور مصطفیٰ کے احکام جو الگ سمجھتے ہیں وہ جاہل ہے۔ کیوں؟ میں مانتا ہوں عقل والوں، میرا محمد خدا نہیں، مگر دلوں پہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں۔ خدا مصطفیٰ اور مصطفیٰ خدا نہیں، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ فرق ہے نا بھائی، فرق ہے نا بھائی۔ اللہ اللہ ہے، وہ تو خالق ہے، وہ ساری کائنات کا پالنہار ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، انبیاء بھی اس کے محتاج، اولیاء بھی اس کے محتاج، صلحاء سب خود کے خدا کے محتاج، ہمارا مصطفیٰ بھی خدا کا محتاج، لیکن رب رب ہو کر کہے کل یہ تو یا محمد، عرش اعظم سے لے کر تحت الثری تک ساری کائنات کہے خدا تو راضی ہو جا، میں رب بے نیاز ہو کر کہوں مصطفیٰ تو راضی ہو جا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، رب چاہتا ہے مصطفیٰ تو راضی ہو جاؤ گا۔ اعلیٰ حضرت کا بیت پڑھ دیا قرآن ہو گیا؟ نہیں، تفسیر تو ہے نا، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں سورہ بقرہ پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا۔ مسجد نبوی کے اندر آپ کھڑے رہیں گے تو کعبہ دکھن، بیت المقدس اوپر۔ جب تک محبوب خدا مکے میں تھے رخ ادھر کرتے تھے، کعبہ اور بیت المقدس رخ ہو جاتا تھا۔ یہاں پہنچے تو مصطفیٰ کو حکم بیت المقدس کے منہ کر کے نماز پڑھو۔ 16-17 مہینہ گزر چکے، آپ نے دعا نہیں مانگی، ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اور زبان کھلے مصطفیٰ کی دعا کے لیے، ساتویں مقام پر ساتویں آسمان مقام ہے جس کو مقام اجابت کہتے ہیں، وہیں سے بندے کی دعا رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ امام اہل سنت فرمائے مصطفیٰ کی زبان کھلے، ہاتھ اٹھے مصطفیٰ کے دعا کے لیے، وہ اجابت والا مقام اپنے جگہ کو چھوڑ دیتا ہے، اور فرماتے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائے محمد، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ میں جو جابر عبداللہ کا قبیلہ تھا، وہ مقام صلہ کے پاس وہ تاریخی مسجد کو مسجد ذوالقبلتین کہتے ہیں۔ 2 رکعتیں آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ اٹھے تیسری رکعت کے لیے، حالت نماز میں وہی آ جاتی ہے، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔
اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا مخڑا آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، ابھی آپ رخ پھیر دو کہاں بیت المقدس سے کعبے کی طرف، سمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اب پڑھو نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ آپ نے بھائی یا زبیر پانی روک لے، یہاں تک پانی پہنچے پھر انصاری کی طرف پانی چھوڑنا، پورا حق تیرا یہی ہے۔ اب یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو جاتی، فلا وربک لا یؤمنون، محبوب تیرے رب کی قسم وہ اس وقت مومن نہیں جب اپنے آپسی اختلافات میں رسول اللہ کو حکم یا اپنا پنچ نہ مانے، محبوب خدا کو حکم نہ مانے، فیصلہ نہ کرائے تو یہ مزاج ایمان نہیں ہے، مزاج کفر ہے۔ دوسرا واقعہ بھی مشہور فاروق اعظم والا، اب اس واقعے کو بیان کرنے میں وقت چاہیے، وہ آپ کو معلوم ہے آپ نے منافق کو قتل کر دیا تھا، وہ فیصلہ کرا کے آئے تھے یہودی بشر منافق، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول سے فیصلہ کروا کے آئے، تو آپ نے فرمایا بات صحیح ہے، کہاں؟ کہا ٹھیک ہے میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ فاروق اعظم فیصلہ کیا، آج یہ تک وہ فیصلہ موجود ہے۔ لوگ آئے فاروق اعظم کی شکایت حضور کی بارگاہ میں، کلمہ گو انسان کو فاروق اعظم نے قتل کر دیا، آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، فاروق اعظم کسی مسلمان کے قتل پر جرم، فاروق اعظم کا بلا کیا ہوا؟ سرکار ایسا ہے جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، میرا وجدان یہ کہتا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم وہ اس وقت مومن نہیں جب مصطفیٰ کو نہ مانے۔ یہ بیان ہو رہا تھا، قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے فلا وربک لا یؤمنون، محبوب تیرے رب کی۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے ما کان مومن ولا مومنۃ اذا قضى الله رسوله امرا يكون خيرا في امرهم، کسی مومن مرد اور مومنہ کو حق نہیں اپنا فیصلہ باقی رکھے جب خدا اور مصطفیٰ اس فیصلے کو دنیا کے سامنے پیش کر دے، کسی مومن مرد اور مومنہ کو حق نہیں جو فیصلے کو تبدیل کر لیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اب تاریخ کا مطالعہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات حضرت زینب بنت جحش، رسول اللہ کے پاس میں نکاح ہوتا ہے، پہلے آپ نے جب ان کا نکاح اپنے چہیتے غلام حضرت زید سے کرنا چاہا، ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما نے دل میں یہ خیال کیا کہ حضرت زینب کا جوڑ نہیں ہے۔ کیوں؟ آقا فرماتے تنکل مرأۃ الاربعین، عورت میں 4 باتیں دیکھو نکاح کرو۔ سب سے پہلی بات لے حسبہا، خاندان کو دیکھو، کوئی حرج نہیں، دیکھو خاندان کو، کفر کو دیکھو، قبیلے کو دیکھو، لیکن مصطفیٰ نے مزاج توڑا کہ نہیں؟ عرب کے قانون میں یہ جوڑ تھا، لیکن امام الانبیاء نے حضرت زید کا نکاح کس سے کروایا؟ حضرت زینب سے۔ وہ اونچے گھرانے کی عورت تھی، قریش خاندان کی، رسول اللہ کی پھوپھی زاد ہے، اور زید محبوب خدا کا آزاد کردہ غلام ہے، تو غلام نا، وہ ملک عرب سے نہیں ہے، ملک شام کے قیدیوں میں سے قیدی ہو کر آیا، اور غلامی کی حالت میں محبوب خدا کی بارگاہ میں خضر کبریٰ نے پیش کیا تھا۔ ان کے پھوپھی زاد بھائی حکیم بن حزام نے جب مصطفیٰ سے نکاح ہوا تو بطور تحفہ اس غلام کو پیش کیا تھا، وہی غلام حضرت سیدہ خضر کبریٰ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ مدتوں کے بعد 4-5 سال کے بعد حضرت زید نے ہوش سنبھالا، ان کے باپ حضرت حارثہ اور ان کے بھائی حضرت کعب دونوں آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، سرکار آپ کیسے ہو؟ انداتا ہو، لجپال کرد کو توڑت نہیں، گھر آئے کو خالی موڑت نہیں، جس کی پاں بھڑلے پہ خالی چھوڑت نہیں۔ سرکار آپ تو لجپال ہو، بڑے دیالو کرم والے ہو، ایسے کرم والے کہ جس سے کوئی قطرہ مانگتا ہے تو دریا دے دے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، دور بے بہا دیا، وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کبھی زبان پہ لا آپ نے سنا کہ میرے پاس کچھ نہیں، جو آیا آپ نے اس طرح عطا کیا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں۔ جن کا 2 بوند ہے، 200 سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ سب سے بالا، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ ہے کوئی آمنہ کے لال کی مثال؟ ہے کوئی آپ کا جواب؟ تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔
اے مصطفیٰ کا کوئی جواب لم یات نظیر کبھی نظر مثلے تو نشر پیدا جانا جب رات کو تاج تورے سر سے ہے تم کو شاہے دو سرا جانا رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے سرکار یہ ہمارا بیٹا ہے حضور فرماتے زید کو بھگاؤ گا نہیں اور زید کو میں اگر جانا چاہے تو روکو گا نہیں حضرت زید نے ایک مرتبہ پر چہرے کو دیکھا ایک مرتبہ رحمت والے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا دل کی کیفیت کیا تھی امام اہل سنت اپنے انداز میں بیان کرتے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں میں جچے دیکھے کہ تلوا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا زید نے کہا سرکار رب کی قسم میں آپ کے دربار کی غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہوں میں اس در کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں حضور کا دل بھرا یاتی میں کعبہ میں کھڑے ہو کر اعلان کی آج تک زید میرا غلام تھا اب اس کو آزاد اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہوں پورے قرآن کو پڑھو انصار کے بارے میں آیتیں ملیں گی مہاجر کے بارے میں آیتیں ملیں گی ابوبکر صدیق کی شان میں مولا کائنات کی شان میں فاروق اعظم کی شان میں عثمان غنی کی شان میں اشاروں کے نائے آیتیں ملیں گی کسی صحابی کا 1,40,000 صحابہ میں سے کسی صحابی کا ذاتی نام قرآن میں ہے سوا زید کے کیوں قرآن کہتا ولما قضا زید منہا قطرا فبجنا کہا زید کا ذاتی نام قرآن میں کیوں مصطفیٰ کے قدموں کا تصدق ہے ان کو جو عزت ملی ہے ان کو جو عظمت ملی ہے وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے ارے یہ تو حال زید کا تھا اور حضرت زید و زینب کا جب آپس میں نکاح ہو رہا تھا حضرت زینب نے دل میں یہ خیال کیا زبان سے الفاظ پیش نہیں کیے دل میں یہ خیال کیا کہ میرا نکاح جوڑ سے ہونا چاہیے تو قرآن اتر جاتا ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا يقول غیر فی امرهم اللہ اس کے رسول اگر فیصلہ کر لیں کسی مرد عورت کو حق نہیں کہ رسول اللہ کے فیصلے کو نہ مانے یہ ہے قرآن کا فیصلہ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو کہ کل جس نے کلمہ نہ پڑھا آج کلمہ پڑھ لے تو ہمارا بھائی ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار پاک میں ایک حبش کے تخت صحراؤں سے ایک شخص آیا جس کا نام تو دوسرا تھا لیکن محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کر لیتا ہے آپ اس کا نام عبداللہ کہتے ہیں اور اس کو اسود اس لیے کہتے ہیں کہ جو قرآن کریم میں دوسرے کوئی صحابہ میں بہت سارے عبداللہ نام تھے کوئی عبداللہ بن عمر تھا کوئی عبداللہ بن زبیر تھا کوئی عبداللہ بن مسعود تھا آپ نے اس کا نام عبداللہ اسود رکھا کیونکہ وہ سیاہ تھا حبشی تھا چند دنوں کے بعد وہ عرض کرتا یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے نوجوانوں کے جماعت تم میں سے اگر کوئی انسان نکاح کا طاقت رکھے تو نکاح کرے لہذا میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میرا جوڑ نہیں ہے میں افریقہ کے تپتے صحراؤں سے آیا حبش کا رہنے والا میں کالا کلوٹا انسان آپ کے یہاں عزت والے ظاہری اعتبار سے شان مان والے مجھے رشتہ کون دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ بالائے مدینہ میں قبیلے بنی کلب کا ایک سردار ہے اس کے پاس چلا جا کہ رسول اللہ کا میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں کہ تیرے یہاں بچی نوجوان ہو چکی ہے مولا کائنات کا فرمان ہے حضور فرماتے علی صلاۃ اللہ توخر اے علی 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے الصلاۃ اذا آتت والجنازہ حضر والعیم اذا وجد اللہ قربان جنازہ تیار ہو جائے تو کفن دفن میں دیر مت کرو اور اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں تاخیر نہ کرو عورت کا رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح کے اندر دیر نہ کرو محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام لے کر جب قبیلے بنی سل کے سردار کے پاس پہنچا دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز آئی کون کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہوں ایک پیغام لے کر آیا ہوں قبیلے بنی کلب کا سردار مسلمان تو تھا صحابی تھا اس نے جب کلو کلے کے انسان کو دیکھا دروازہ کھولا عرب کے اندر مہمانی کا رواج تھا اس نے عزت سے بٹھایا کھانا پیش کیا کہ کھانا بعد میں کھاؤں گا پہلے رسول اللہ کا پیغام ہے کہ کون سا پیغام ہے کہ میں قبیلے بنی کلب کے سردار کے پاس آیا ہوں رسول اللہ نے فرمایا ہے میں نوجوان ہوں مجھے نکاح کی ضرورت ہے تیری بیٹی کا میں رشتہ محبوب خدا کے کہنے سے لینے آیا ہوں
اس نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو دل میں خیال ہوا، کیونکہ مزاج تو عرب کا وہی تھا نا، ایک کالے انسان سے ایک عرب کے خاندان اور عزت والی عورت کا رشتہ، حضور فرماتے عورت سے رشتہ کر، پہلا خاندان دیکھ، پھر اس کے حسن کو دیکھ، پھر اس کے مال کو دیکھ، اور چوتھی صورت میں محبوب خدا فیصلہ فرض پر بذات دین تربت ادا کر، دین والی کو دیکھ، اگر دین والی سے رشتہ کرے گا تو تیرے دونوں ہاتھ سلامت ہے، دین یہاں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا۔ ترجیح کس پر دیا آپ نے؟ دین پر۔ آج ہمارے دور کے دین پہ ترجیح نہیں، مال ملنا چاہیے، جہیز ملنا چاہیے، جہیز کے لعنت کے اندر قوم مسلمان گرفتار ہے۔ ایک ہنگامے مشورے تو بولو، سب اللہ کے دل میں خیال آتا ہے۔ محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے میں کون سے رشتے کو قبول کیا کہ دین والی سے رشتہ کر یا دیندار سے رشتہ کر، اس لیے میں رشتہ لینے، مزاج تو وہی تھا۔ اس نے دیکھا اس کے چہرے کو، کہا جا مجھے تو اسے رشتہ کرنا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے لڑنے کی اجازت نہیں ہے، میں تو پیغام لے کر آیا، اگر تو پیغام قبول کرے تو فبیا، ورنہ میں یہ چلا۔ جیسے یہ سجے چلا، ان کی نوجوان بچی جو بلوغت کو پہنچ چکی تھی، وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی، اس نے اپنے باپ کے آواز کو اونچا سنا تو قرآن بند کر کے کہتی، ابا کیا مسئلہ ہے؟ کہا تجھے پتا نہیں، ایک حبش کا کالا کلوٹا انسان جس کا چہرہ سیاہ تھا تیرا رشتہ لینے آیا تھا، کس نے بھیجا تھا؟ کہ محبوب خدا نے بھیجا تھا، پھر تو نے رشتہ قبول کیا؟ نہیں، میں نے رشتہ ٹکرا دیا۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ کا فرمان تو رشتہ ٹکرا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور چادر اپنے چہرے پر ڈال کے جانے والے مہمان کو کہا مہمان رک جا، اس کے قدم رک جاتے ہیں۔ کہ بتاؤ کیا فیصلہ ہے؟ کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا تجھ سے رشتہ کرنے کے لیے، کہ مجھے رشتہ منظور ہے، تو میری شکل نہیں دیکھتی ہے، تیرے باپ نے رشتہ ٹھکرا دیا، کہ مجھے تیرے شکل سے سروکار نہیں ہے، مجھے میرے رب کے فرمان سے سروکار ہے، میرے آقا محمد مصطفیٰ کے فرمان کا پاس کیوں؟ قرآن کہتا ما کان لمومن ولا مومنۃ اذا قضى الله رسول امر یکن خیرا، کسی مومن مرد اور مومنہ کو حق نہیں جو مصطفیٰ اور خدا کے فیصلے کے بعد کسی اور فیصلے کو دل میں رکھے، لہذا یہ رشتہ مجھے منظور ہے۔ تاکہ میری شکل کو دیکھ، میں نے شکل تیری دیکھ لی ہے، مجھے مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھنا ہے، مجھے محبوب خدا کو راضی کرنا، جا میرے باپ سے رشتہ نہیں کرنا، رشتہ مجھ سے کرنے ہے، رشتہ مجھ سے کرنا، میں نوجوان ہوں، بلوغت کو پہنچ چکی ہوں، اپنا آپ فیصلہ کر سکتے، جاؤ مجھے رشتہ منظور ہے۔ وہ نوجوان مدینے پاک آیا، محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بتانے سے پہلے بتاتے کیا ہوا؟ سرکار آپ کو معلوم ہے باپ نے منع کیا، پھر رشتہ قبول کر لیا، آپ نے اعلان کیا کہ چندہ جمع کرو، چندہ جمع ہوا اس نوجوان حبشی کے لیے، بلال حبشی کو کہتے جاؤ بازار میں سے اتنی چیزیں لے کر آؤ، فلاں تاریخ کو اس نوجوان کا اس بچی سے رشتہ ہوگا جو کبھی بنی کلب کے سردار کی چہیتی بیٹی ہے، اگلو کی بیٹیوں سے رشتہ ہوگا۔ بازار مدینے میں بھی خرید و فروخت کر رہے تھے، اچانک کسی صحابی کی آواز گونجی، الرحیل الرحیل الرحیل، چلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، چلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے۔ کہا بلال یہ کون سی آواز ہے؟ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابو جہل کی قیادت میں ایک ہزار لشکر جھرا لے کر اس نے مور جب بدر کے میدان کے اندر قائم کر لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا ہے کہ چلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، تو کہا یہ رقم مجھے دے دیں، رقم ان سے لے لی، گھوڑا لیتا ہے، تلوار لیتا ہے، اور جو ضروری سامان لے کر مدینہ طیبہ سے غائب ہو جاتا ہے، اور جنگ بدر میں محبوب خدا 313 کو لے کر پہنچے، وہ صحابی چپکے سے اپنے چہرے پر ٹوکا ڈال کر اسی جنگ میں شروع ہو جاتا ہے۔ محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمامہ دیکھتے ہیں، نقشہ دیکھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، حالت نماز میں اللہ کی طرف سے یہ آیت ہے لقد صدق اللہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم ذلہ، اللہ نے بدر کے اندر تمہاری مدد کی، تم بے سر و سامان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کرنے کے بعد لکیر کھینچتے ہیں، یہ عتبہ کے مرنے کی جگہ، یہ شیبہ کے مرنے کی جگہ، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ، یہ ابو جہل کے مرنے کی جگہ، یہ ولید کے مرنے کی جگہ، یہ عمارہ کے مرنے کی جگہ، ایسے رسول اللہ روسا مشرکین مکہ کے نام لیتے ہیں۔ کل جنگ ہونے والی ہے، یہاں 2 گھوڑے ہیں، 6 زرہیں ہیں، 8 تلواریں ہیں، کوئی ساز و سامان نہیں
نہیں ہے, 1000 کا لشکر تیرار ہتھیاروں سے لیس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ لشکر کی قلت و کثرت پر نہیں ہے. قرآن کہتا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. بہت کم جماعتیں بھاری جماعت پر غالب ہو جاتی ہیں. اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تاریخ میں آیا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو شاندار فتح ہوئی. 70 انسان قید ہوتے ہیں, 70 قبر ہوتے ہیں. صحابہ میں سے 13 یا 14 صحابہ کیا ہوتے ہیں, شہید ہوتے ہیں. رشتہ داروں نے اپنے اپنے لوگوں کی لاشیں دیکھ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عبداللہ اسود کی لاش نظر نہیں, عبداللہ اسود نظر نہیں آتا ہے. سرکار اسی دن سے غائب ہے. حضور فرماتے میرے ذہن پاک میں یہ ہے جس کے چہرے پر نقاب تھا وہی عبداللہ اسود ہو سکتا ہے. لاش کو تلاش کرو. تلاش کیا گیا تو زخموں سے چوچ نوجوان کی لاش نظر آئی. حضور فرماتے ہٹ جاؤ. سب کو مصطفیٰ ہٹا دیتے ہیں اور صحابہ کے لیے قبر تیار ہوئی. جب اس صحابہ کے لیے قبر تیار ہوئی تو مصطفیٰ نے اپنی آستینیں چڑھائی اور خود قبر کے اندر اترتے ہیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے سپرد خاک کرتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو ہٹا ہٹا کر چاہے مصطفیٰ پہ پسینہ آ جاتا ہے. یا رسول اللہ کس کا پسینہ؟ حضور فرماتے ہیں جب اس کو میں سپرد خاک کر چکا جنت کی 70 حوریں امڑ پڑی. ہر کہتی ہے کہ یہ میرا ہے, وہ کہتی ہے میرا ہے. ان کو ہٹاتے ہٹاتے پیشانی مصطفیٰ کو پسینہ آ جاتا ہے. سلام ہوئے عبداللہ کی عزت و عظمت پر. ان کو اپنے رشتہ داروں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. جب 13 نمبر آیا تو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تجھے اتارا. ارے سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, جسمانی رشتے ختم ہو جاتے ہیں. مصطفیٰ جو رشتہ ہے رب کی قسم یہاں بھی سلامت ہے وہاں بھی سلامت ہے. رب قدیر قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. کیوں؟ انسان کی زندگی مختصر زندگی ہے. اس مختصر زندگی میں کئی سفر آتے ہیں. قربانی کا بھی سفر ہے, معاشرے کے اندر رہنے کا بھی سفر ہے, انسان کو شادی کرنے کا بھی طریقہ ہے, سفر ہے, نکاح کرنے کا بھی طریقہ ہے, اولاد سے پیش آنے کا بھی طریقہ ہے, اخلاق سے اپنے اہل و عیال سے پیش آنے کا بھی طریقہ ہے. ان سارے طریقوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو مصطفیٰ کی ذات کو دیکھیں. کیوں؟ دنیا کے جتنے بھی رہبر, جتنے بھی رہنما, جتنے بھی فلاسفہ آپ سے پہلے آئے یا آپ کے بعد رہنما آتے ہیں, نبوت تو ذات مصطفیٰ پہ ختم ہو چکی. قیامت کے صبح تک بڑے لوگ آتے رہیں گے جن کی عزت و عظمت کو لوگ گواہی دیتے ہیں, لیکن رب کی قسم کسی انسان پر رہبر کی اس طرح سیرت نہ لکھی جس طرح صحابہ نے مصطفیٰ کی سیرت کو لکھا. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ ہر کوئی انسان اپنے رہبر کی سیرت تو لکھے گا, لیکن کوئی انسان اس انداز سے نہیں لکھا جس انداز سے مصطفیٰ کی سیرت کو لکھا گیا. کیونکہ کسی کے بچپن میں داغ ہے, کسی کی جوانی میں داغ ہے, کسی کے بڑھاپے میں داغ ہے, کسی کی آنکھ نقص والی ہے, کسی کا ہاتھ نقص والا ہے, کسی کا بدن نقص والا ہے. لیکن رب کی قسم آمنہ کے لال کی تاریخ کا مطالعہ کرو جن کا بچپن بھی بے مثال, جن کی جوانی بھی بے مثال, ان کا صبح بھی بے مثال, ان کی شام بھی بے مثال, ان کی گفتار بھی بے مثال, ان کی گرفتار بھی بے مثال, ان کا طرز بھی بے مثال, ہاں ان کا اٹھنا بھی بے مثال, ان کا بیٹھنا بھی بے مثال, ان کا چہرہ بددعا والا بے مثال, بازاغل بصر وما طغا والی آنکھیں بھی بے مثال, لعمرت والی عمر محبوب خدا کی بے مثال, وکیل رب کے کا زبان بے مثال, واللیل کا کہ مصطفیٰ کی زلف عنبری کو بیان کے وہ بھی بے مثال, محبوب خدا کی ہر دا بے مثال. اب وجر میں آ کے پڑھیے تو شاہ خوبا تو جانے جانا چاہتا ام الکتاب تیرا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کلمات خیر پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق بنائے, عطا فرمائے. رب قدیر ہماری